ترک الحج مع القدرت علیہ، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پس لوگوں پر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن وہ شخص کہ جو بیت اللہ کی طرف چلنے کی استطاعت رکھے، یعنی جس کے پاس نان نفقہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اب جس آدمی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ آ جا بھی سکتا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات بھی موجود ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی صاحب استطاعت حج نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من ملک زادا وراحلۃ، جو شخص مالک ہو توشے کا یعنی کھانے پینے کا، وراحلۃ اور سواری کا، تبلغہ الی بیت اللہ، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، ایسی سواری اس کے پاس موجود ہے، ولم یحج، پھر بھی وہ شخص حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پس اسے چاہیے کہ اب اس کی مرضی چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھے اور اس کے باوجود حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ اب اس کو موت یہودیت پر آئے یا عیسائیت پر آئے، یعنی گویا حج کی طاقت رکھنے کے باوجود جو حج نہیں کرے گا وہ یہودی ہو کر عیسائی ہو کر مرے گا۔ اب بہت سے صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں، آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال کرتے ہیں، حالانکہ زندگی کا علم نہیں، معلوم نہیں اگلے سال تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں، اور اگر اس حال میں اسے موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص یہودی اور یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد ہممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو شہروں کی طرف بھیجوں، فینظروا کل من له جدۃ، تاکہ لوگ جا کر دیکھیں ہر اس شخص کو کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہے، ولم یحج، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلیضربوا علیہم الجزیہ، تو ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس مقرر کر دو، وما ہم بمسلمین، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمام علاقوں میں یہ پیغام بھیج دوں کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتا تو ان پر جزیہ مقرر کرو۔ جزیہ غیر مسلم پر مقرر ہوتا ہے، مسلمان پہ نہیں ہوتا، مسلمان پر زکوٰۃ اور عشر ہے، جزیہ کافر پر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس پر جزیہ مقرر کرو، وما ہم بمسلمین، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ مات لی جار موسر، فرماتے میرا ایک پڑوسی تھا جو مالدار تھا، ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلم اصلی علیہ، تو میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ صاحب استطاعت ہو کر اس نے حج نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص یہودی اور عیسائی ہو کر مرے گا، تو کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہوں انہیں چاہیے کہ وہ حج کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دی وہ حج کرے، جسے نہیں دی وہ بھی کوشش کرے، کم از کم عمرے کے لیے ضرور جائے، اللہ کے گھر کو دیکھے، مسجد نبوی دیکھے، مسجد حرام دیکھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، 50,000 نمازوں کے برابر ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ہم گھر بنانے کے لیے کس طرح 1-1 روپیہ جوڑتے ہیں اور گھر پر 30-30 35 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہے، 25 سے 30 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی،
लाख सवा लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तमाम ज़रूरियात की चीज़ें इसके पास हैं, हर साल कभी मरी, कभी सवात, कभी नारान, कभी कागान, ये सफ़र भी हो रहे हैं, लेकिन उसे हज और उम्रे की तौफीक नहीं हो रही। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने घर बुलाता है। आज का नादान कहता है मैं उम्रा नहीं करता, मैं हज पे नहीं जाता, ये तेरी कमकली और बेवकूफ़ी है, अल्लाह तुझे अपने घर नहीं बुलाता। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने घर बुलाता है, वरना तो दोस्त को होटल पे चलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, रुखसत कर दिया। ताल्लुक होता है तो घर की बैठक में बुलाता है, और ताल्लुक मजबूत होता है तो घर के अंदर भी आता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपने सबसे पहले घर बैतुल्लाह में बुलाता है। दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की तौफीक से हैं, किसी किसी को नसीब होती हैं। नंबर एक, कुरान करीम की तिलावत, किताबुल्लाह को देखना, और नंबर दो, बैतुल्लाह को देखना। ये दो चीजें अल्लाह की तौफीक से हैं, कुरान करीम को देखना और पढ़ना, और बैतुल्लाह को देखना। दुनिया में तीन चीजें ऐसी हैं जिसके देखने पर भी सवाब है। नंबर एक, कुरान करीम, कि कोई इसे मोहब्बत से देखता है, पढ़ता है, सीने से लगाता है, सवाब है। नंबर दो, बैतुल्लाह, कि जिसे आदमी देखता रहे तब भी उसे अजर व सवाब मिलता है। और नंबर तीन, वालिदैन। वालिदैन, कुरान करीम और बैतुल्लाह, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके देखने पर भी अजर व सवाब है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम में से कोई एक अपने वालिदैन को देखता है, नजर रहमत के साथ देखता है, तो अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाते। सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई एक दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या अल्लाह उसे इतना अजर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, अल्लाहु अकबर व अतयबु, अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद व बाला और पाकीज़ा है, वो हर नुक्स और ऐब से पाक है। अगर तुमने 100 मरतबा देखा, वो तुम्हें 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि बैतुल्लाह की तरफ जाना अल्लाह की तौफीक से है, इंसान इसके लिए कोशिश करे। हम बच्चों की शादियों पे कितनी रकम लगा लेते हैं। बेटे की शादी हुई, 8 से 10 लाख रुपए लग गया। बच्ची को रुखसत करना हुआ, 6 से 7 लाख रुपए लगा दिए। हालांकि इससे आधी रकम में आदमी उम्रा कर सकता है। अगर किसी को शौक हो तो वो रुपया 2-2, 10-10 रुपए जमा करके भी बैतुल्लाह जा सकता है। उसके लिए महंगाई उज़्र नहीं बनती महंगाई उसके लिए बहाना नहीं बनती। ये अकीदत और मोहब्बत की बात है। सलफ में ऐसे लोग गुजरे, इब्राहिम इब्ने अदहम रहमहुल्लाह के बारे में लिखा है कि वो हर कदम पे जब बैतुल्लाह जाने लगे, हर कदम रखते 2 रकात नफल पढ़ते, फिर कदम रखते, फिर 2 रकात नफल पढ़ते। 12 साल के अरसे में इब्राहिम इब्ने अदहम बैतुल्लाह पहुंचे। आज तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो 12 साल के अरसे में पहुंचे। मोहब्बत इसे कहते हैं, इश्क इस चीज का नाम है। ये लोग थे हकीकी अल्लाह और अल्लाह के घर से मोहब्बत करने वाले। बाज नादान जिन्हें मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह उन्हें वहां बुलाकर भी महरूम कर देता है। उर्दू की एक किताब है नाकाबिल फरामोश सच्चे वाक़यात, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक डॉक्टर गुजरे हैं, डॉक्टर नवीद अहमद। इन्होंने अपना वाक़या बतलाया। कहा कि मैं मुल्तान हस्पताल में था, एक दफ़ा एक शख्स इलाज के लिए आया, बहुत बूढ़ा था, मैं उसका इलाज कर रहा था। मैंने उसकी काफ़ी खिदमत की। इस दौरान, इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया। तो उस शख्स का बेटा सऊदी अरब में होता था, तो वो मेरी खिदमत से बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, आपने मेरे वालिद की बड़ी खिदमत की, मुझे तमाम सूरत हाल का पता चला है, मैं सऊदीया में होता हूँ, आप बताओ किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं वहाँ से भेजूँ, रकम की ज़रूरत है, किसी सामान की ज़रूरत है, कुछ भी है आप बताओ मैं भेजूँगा। इन्होंने पूछा आपका कितना अरसा वहाँ हो चुका है? उसने कहा तकरीबन 30 साल हो चुके। तो इन्होंने कहा आपसे 2 बातें अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, जब भी बैतुल्लाह जाओ तो बैतुल्लाह पे नज़र पड़े तो मेरे लिए दुआ करना।
اور نمبر 2، جب بھی مدینہ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر سلام کہنا۔ تو اس نے کہا یہ 2 کام مجھ سے نہیں ہو سکتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پوچھا بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں اتنا زیادہ مصروف ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ جانے کا اور مسجد نبوی جانے کا۔ تو 30 سال اس شخص نے سعودیہ میں گزارے، لیکن اسے حرم کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اسے مسجد نبوی جانے کی توفیق نہیں ہوئی، 30 سال کا عرصہ گزارا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب یہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ تو خوش نصیب ہو گئے، بڑے عمرے بڑے حج کیے ہوں گے؟ تو کہا میں بڑا مصروف تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، اس لیے کبھی اندر نہ جا سکا۔ وہاں ہوتے ہوئے بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، حیدرآباد کا ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا معائنے کے لیے، کہا مجھے کوئی دوائیں دو۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں چیک کیا، چیک کر کے انہیں کچھ دوائیں دی، تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم مجھے ایسی دوا دو کہ میری مکہ اور مدینہ میں موت نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر نوید احمد، میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بدبختی ہے، اللہ کے بندے لوگ تو تمنا کرتے ہیں مکہ میں موت آئے جنت المعلی میں تدفین ہو، مدینہ میں موت آئے جنت البقیع میں تدفین ہو، 25 سے 30 لاکھ کا مجمع جنازے کی نماز پڑھے، اس سے بڑی فضیلت اور انسان کے لیے منقبت کیا ہے؟ لیکن وہ شخص یہی کہتا تھا، مالدار تھا، کہتا تھا مجھے مکہ مدینہ کی موت نہیں چاہیے، بس کسی طرح حج کر کے میں لوٹوں گا، ایسی دوا دو کہ مجھے ادھر موت نہ آئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے اسے دوا دے دی، یہ شخص یہاں سے چلا گیا۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچا ہے، بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑی ہے تو اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، خوف زدہ ہو گیا، ڈرنے لگ گیا، کہا مجھے لگتا ہے کوئی چیز مجھے کھا جائے گی۔ الٹے قدم واپس آیا، جدہ ایئرپورٹ پر آیا، وہاں سے واپس کراچی آ گیا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ آپ تو حج پہ گئے تھے تو آپ تو واپس آ گئے۔ کہا میں جب بیت اللہ میں گیا تھا تو میری نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا، خوف طاری ہو گیا، میں نے کہا کہیں موت نہ آ جائے، آئندہ سال زندگی رہی تو حج کروں گا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں اسی سال یہ مر گیا، حج کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، وہاں تک جا کر بھی واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کبھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں پیسے کی وجہ سے حج کروں گا، میں پیسے کی وجہ سے عمرہ کروں گا۔ پیسے کے ساتھ حج اور عمرے کا تعلق نہیں، یہ رب کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہاں جا کر بھی اس شخص کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں مکہ کی محبت نہیں تھی، مدینہ کی محبت نہیں تھی، تو وہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ دیال سنگھ کالج کا ایک پروفیسر تھا، ماجد خان اس کا نام تھا، دہری ذہن کا تھا تو مسلمان، لیکن اللہ کی ذات پر اس کا ایمان پختہ نہیں تھا، حضور پر ایمان پختہ نہیں تھا، شریعت پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا بھائی امریکہ میں تھا، اس نے کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ والدہ کو عمرہ کرواؤ، تم بھی ساتھ عمرہ کر دو۔ یہ جو پروفیسر تھا ماجد خان، یہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مجھے عمرے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مدینہ دیکھوں، چلو بھائی پیسے بھیج رہا ہے، سیل کر کے واپس آ جاؤں گا، سیل کروں گا، ادھر ادھر گھوم کے پھر کے آ جاؤں گا۔ مکافات عمل میں ہے، ٹکٹ ہو گیا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر اترے، اللہ کا کرنا ایک دم اسے بیماری لگ گئی، ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ چل نہیں سکتا تھا، قدم آگے نہیں رکھ سکتا تھا، اس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا میں عمرہ کر دیتی ہوں۔ والدہ چلی گئی، عمرہ کیا، 5-6 دن وہاں رہی، اس کے بعد والدہ مدینہ گئی، 1 ہفتہ وہاں بھی رہی، یہ پورے 12-13 دن گزرے، اس دوران مسلسل یہ بیمار رہا۔ 13 دن کے بعد والدہ پھر آئی اس کے پاس کہ بیٹا اب تم آئے ہو، عمرہ کر دو۔ تو کہا اماں جی پھر کبھی دیکھیں گے، عمرہ نہیں کیا، وہیں سے دوبارہ ٹکٹ لیا، جدہ سے واپس ہو گیا۔ اللہ نے وہاں جا کر بھی محروم کر دیا، ایئرپورٹ پر اتر کر بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ یہ اللہ نے بتا دیا، یہ ہماری توفیق سے ہوتا ہے، یہ ہمارے فضل سے ہوتا ہے،
اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور حج کرے، اور جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور عمرے پر جائے۔ یہ بڑی فضیلت ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھی 5 لاکھ نمازوں کا ثواب مل گیا۔ بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنا 60 رحمتوں کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، کہ صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ معلوم نہیں زندگی میں یہ موقع پھر انسان کو کب ملتا ہے، نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو انسان جمع کرے۔ ساہیوال کی ایک عورت کا واقعہ چھپا تھا محاسن اسلام میں۔ یہ وہ خاتون تھی جو کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جوڑتی تھی عمرے کے لیے۔ 9 سال تک اس خاتون نے پیسے جمع کیے، اور جو پیسے جمع ہوئے اس سے پھر یہ خاتون خود بھی گئی اور اپنے شوہر کو بھی عمرے پر لے کر گئی۔ شوق ہو تو ہاتھ کی کمائی سے، یعنی کتنی سخت مشکل کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے پیسے جمع کرنا، لیکن محبت تھی، تعلق تھا تو اللہ نے توفیق دے دی۔ آج سے چند سال پہلے اخبار میں چھپا، یمن سے ایک شخص آیا تھا حج کرنے کے لیے، 121 سال اس کی عمر تھی۔ جب وہ حج پر پہنچا تھا تو وہاں کے جو اخبار چھپتے تھے مکہ اور مدینہ میں، انہوں نے اس بابا سے انٹرویو لیا تھا۔ یہ بابا یمن سے حج کرنے آتا تھا۔ پوچھا بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہا 121 سال۔ پوچھا کتنے حج ہو گئے؟ کہا 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، آج 121 سال ہے، میرے 100 حج پورے ہو گئے۔ اللہ کی توفیق ہے جسے اللہ دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدائش ہے، سب سے پہلا حج 96 ہجری میں کیا۔ 96 سے لے کر وفات 150 ہجری تک، یعنی زندگی میں 55 مرتبہ امام ابو حنیفہ نے حج کیا۔ ایک راوی گزرے ہیں ابراہیم رحمہ اللہ، زندگی میں 70 مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دعا کرتا تھا یا اللہ اس حج کو میرا آخری حج نہ بنانا، مجھے دوبارہ آنے کی توفیق دینا۔ تو عرفات کے میدان میں کہنے لگے 70 سال سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول ہو رہی ہے، 70 سال سے حج پہ آ رہا ہوں، لیکن کہا اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب اللہ سے پھر دعا کروں، تو پھر آئندہ سال کی دعا نہیں مانگی۔ آئندہ سال سفیان بن عیینہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی بیت اللہ کے ساتھ ایک لگن اور محبت اور ایک تعلق تھا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے اللہ نے استطاعت دی ہو، قدرت دی ہو، اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کچھ حجاج کرام بیت اللہ سے نکلے اور ان سے کہا ہمیں بیت اللہ کے مقدس مقامات کی زیارتیں کرواؤ۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں زیارتیں کرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا تم تو بڑے ہی معزز آدمی ہو، تم پر اللہ کا فضل، بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتے ہو، تمہاری نمازیں حرم میں ہوتی ہوں گی، ہر نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ تو کسی نے پوچھا ان میں سے کیا تم کبھی بیت اللہ کے اندر نہیں گئے؟ کہا کبھی اندر نہیں گیا۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 32 سال ہو گئے۔ تو اللہ نہ لے جانا چاہے تو بیت اللہ کے حدود میں داخل کر کے بھی مسجد حرام میں نہیں لے جاتا، اور اگر اللہ لے جانا چاہے تو اللہ پیدل بھی انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک چونٹی کو محبت تھی کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں میں تیرے گھر پہنچوں، لیکن میں کیسے پہنچوں؟ چونٹی کی ایک تمنا تھی، اللہ کے سامنے اپنے زبان حال سے کہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور چونٹی کے دل میں ڈالا اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جا۔ چونٹی پاؤں کے ساتھ چمٹی اور وہ پرندہ اڑتا رہا۔ اللہ نے اسے طاقت دی، وہ بیت اللہ پہنچا۔ چونٹی نے طواف کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو جب اللہ کرانا چاہتا ہے تو اللہ چونٹی کے لیے پرندے کو مسخر کر دیتا، اور جب نہیں کرانا چاہتا تو حدود میں آ کر بھی محروم کر دیتا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں سے ہے حج نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دی ہو انسان ضرور حج کے لیے، عمرے کے لیے جائے، اپنے گھر والوں کو لے کر جائے۔ آج تفریح پر کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مری گیا، سواد پہ خرچ ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بیت اللہ لے کر جاؤ،
تاکہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ مسجد نبوی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہہ سکیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنائی اس مسجد کو دیکھ سکیں۔ جس بیت اللہ کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی، ابراہیم خلیل اللہ نے جسے تعمیر کیا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ جس کی تعمیر پہ لگے، کاش انسان اس کو بھی دیکھے جس کی طرف ساری عمر رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، وہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ کیا معلوم انسان کی زندگی کتنی ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں۔ اس لیے جو اللہ نے مال دیا، اس مال میں اپنے کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو حج عمرے پر انسان لے